السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. میں شیخ سہیل احمد KMC سیکنڈری اردو اسکول نمبر 19 ساورک نگر میں درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوں. آج ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باقی کے پیراگراف رہ گئے تھے اسے دیکھیں گے. اس سے پہلے ایک پارٹ ہو چکا ہے اس کا، یہ دوسرا پارٹ ہے، تو آپ وہ بھی دیکھیے اور اسے بھی دیکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کے لیے مکمل رہے گا، اور وقت رہا تو انشاءاللہ اس میں ہم مشقی سوالات وغیرہ بھی اس میں حل کر لیں گے. چلیے دیکھتے ہیں کہ پیراگراف میں دیکھیں گے. سیکنڈ پیراگراف میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے. دیکھیے پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ پہلے ایک شخص کو کوئی خریدتا اور دوسروں کو بیچ دیتا. اسی طرح حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک یہودی غلام یہودی کے پاس بیچ دیا گیا تھا. تو اس وقت کیا ہوا کرتا تھا، جو کسی کا غلام ہوا کرتا تھا تو وہ کسی کے ساتھ نہیں جاتا تھا، یعنی کسی کے جنگ میں شامل نہیں ہوتا تھا، کسی کا کام نہیں کرتا. لیکن جب تک وہ یہودی کے غلام رہے اور انہوں نے کبھی بھی اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہوتے. اس کے لیے ایک سوال بھی آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے اسلامی جنگوں میں شریک کیوں نہ ہو سکے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ جب تک کہ یہودی کے غلام تھے جب تک وہ اسلامی جنگوں میں شامل نہیں ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا دیا. اب پہلے کیا ہوا کرتا تھا، کسی بھی غلام کو اگر آزاد کرانا ہے تو اس کے عوض میں اس کے مالک کو کچھ رقم دینی پڑتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر چکے تھے، ان کی اطاعت قبول کر چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے. لیکن اسلام قبول تو ہو چکا، لیکن وہ اسلام کے دائرے میں مکمل طور سے اسلامی حکومت اللہ کے رسول کے ساتھ میں نہیں آ سکتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو کیسے آزاد کیا؟ ان کے لیے انہوں نے کیا دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا دیا. یہ آپ کو ویب خاکی وغیرہ میں بھی اس طرح سے پوچھتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو کتنی رقم دے کر آزاد کرایا گیا. تو آپ یاد رکھیے 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونا. اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے. مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پہ حملے کی تیاری شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا. حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ بڑے ذہین تھے، اور انہوں نے ایک تدبیر استعمال کی کہ جب مدینے کے اوپر مشرکین مکہ اور یہودی مل کر حملہ کرنے والے تھے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اس کے ارد گرد اگر ہم خندق کھود دیتے ہیں تو جو ان کے گھوڑے ہیں وہ اسے پار نہیں کر پائیں گے، اور اس سے آسانی سے ہمیں انشاءاللہ فتح ہو جائے گی. اور ہوا بھی وہی کہ خندق اتنی طویل کھودی گئی اور لمبی چوڑی کھودی گئی کہ مشرکین اور یہودیوں کے جو گھوڑے تھے اس کو پار نہیں کر پائے، اور اسی طرح سے یہ جنگ آسانی سے مسلمانوں نے جیت لی تھی. خندق کی کھدائی کی وجہ سے اسے غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. اب غزوہ کی جمع غزوات ہے، یہ دیکھ لیجئے. غزوہ کی جمع غزوات. غزوہ کی جمع غزوات ہے. اور آگے دیکھتے ہیں. اس جنگ کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے. جب جیسے آپ غلامی سے آزاد ہو گئے تو اس کے بعد وہ تمام جنگوں میں اسلامی جنگوں میں شریک ہونے شروع ہو گئے. جب وہ یہودی کے غلام تھے جب تک وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہیں ہو رہے تھے. لیکن جیسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، وہ پہلی جنگ جو جنگ خندق تھی اس میں وہ شامل ہوئے. غزوہ کی جو جنگ تھی، غزوہ جنگ میں وہ شامل ہوئے تھے. طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر طائف کی جو جنگ ہوئی تھی ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا. اب دیکھیے پہلی جو جنگ ہوئی تھی جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، تو وہاں پر حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کی مشورہ دیا تھا. اور جب دوسری جنگ جو طائف میں ہوئی تو طائف کے اندر آپ نے
منجنیق کا استعمال کرنے کو کہا گیا۔ منجنیق ایک آلہ تھا جس میں پتھر رکھ کے دور تک کے اس سے حملہ کیا جا سکتا تھا۔ اس میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک فلم آئی تھی باہوبلی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک مشین جیسے انہوں نے بنائے تھے اور اس میں ایک بڑا گولا رکھ کر وہ لوگ اس کو رسی کاٹ دیتے تھے تو وہ پتھر بڑی تیزی سے یعنی جا کے دشمنوں پہ گرتا تھا۔ تو یہ اس طرح کی غالباً اسی طرح کی یہ منجنیق تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی نے بہت سی جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی یعنی ان پر حملہ کیا گیا، کس کے دور خلافت میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ انہوں نے اولن یعنی پہلے اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا۔ اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیسے؟ کیونکہ جو حضرت سلمان فارسی تھے یہ بھی ایران سے تعلق رکھتے تھے، پہلے وہ ایران ہی سے تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہیں سمجھایا میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں، یعنی میں تم ہی میں سے ہوں، تمہارا ہی میں برادران وطن ہوں۔ تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوگے جیسے ہمارے لیے ہے، تم پر وہی احکام واجب ہوگے جو ہم پر ہے۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ لڑی گئی اور دشمنوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح دوسری جو جنگ تھی اس میں بھی مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا کی۔ اس میں طائف کی جنگ میں یہ جنگ تھی جس میں مسلمان ایرانیوں کو ہرا کر جیت گئے تھے۔ یہاں لفظ ہے احکام۔ احکام حکم کی جمع ہے، یہ حکم کی جمع احکام۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا جنگوں کے اندر، جب جنگ ہوا کرتی تھی تو ایسا نہیں کہ بس سیدھا گئے اور حملہ کر دیا، بلکہ آمنے سامنے دونوں فوجیں کھڑے رہتی تھیں اور پہلے جا کے ان کو مصلحت کی جاتی تھی، صلح کیا جانے کی کوشش کرتے تھے کہ سامنے والا مان جائے، اور جب اگر وہ نہیں مانتا تھا اور وہ اپنی بات پہ ایک دم بضد رہتا تھا تو اس وقت جنگ لڑی جاتی تھی۔ تو اس وقت ایرانیوں کو بھی انہوں نے اپنے مخاطب کیا اور کہا کہ تم بھی میرے ہم وطن ہو۔ تو جیسے دیکھیے میں بھی ایرانی تھا اور میں نے اسلام قبول کر لیا، تو میرے لیے دیکھیے اسلام میں کتنے سارے حقوق ہے، تم بھی اگر اسلام قبول کر لو گے اور تم بھی اس طرف آ جاؤ گے تو تمہارے بھی ایسی عزت اور مرتبہ تم کو ملے گا۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور جس کی وجہ سے ان کے ساتھ میں جنگ ہوئی اور جنگ کی صورت یہ ہوئی کہ دشمنوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صوفہ کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ اب اس میں لفظ دیکھیے صوفہ کر کے آیا ہے۔ صوفہ یہ مدینہ کے پاس، مدینہ میں شمال و مشرق کی جانب ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس میں ایک سائبہ بنا ہوا تھا۔ صوفہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے سائبہ کے، یعنی اوپر سے چھت۔ تو یہ بنا ہوا تھا، وہاں پہ جو غریب جو صحابہ تھے جن کی مالی حالات اچھی نہیں تھی وہ وہاں آیا کرتے تھے اور وہیں پہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ہے غربا یعنی غریب، تو غریب کی جمع ہے غربا، تو اسلامی ممالک میں ناظم اعلیٰ بنایا گیا یعنی بڑے مرتبے پہ ان کو فائز کیا گیا۔ ایسی حالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا کیا بنایا گیا تھا؟ ناظم اعلیٰ بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان پہ اللہ کا خوف اس قدر طاری تھا اور اللہ کے رسول سے اس قدر محبت تھی کہ وہ اللہ کے رسول کا جو عہد تھا کہ انسان کو ایک سفر میں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی اس کے پاس رہنا چاہیے، بس اسی بات پہ وہ قائم تھے۔ اور حضرت سلمان فارسی ناظم اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی وہ صرف اپنے ہاتھوں سے کام کرتے، یعنی اپنا ٹوکریاں بناتے، پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں بنتے، چٹائیاں بناتے تھے وہ۔ اب یہاں مدائن جو لفظ ہے یہ مدینے کی جمع ہے، مدائن یہ مدینے کی جمع ہے
آپ کو یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا ناظم اعلیٰ مقرر کر دیا گیا تھا۔ تو آپ اپنی زندگی کیسی گزر بسر کر رہے تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے تھے۔ انہیں لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبت کی اور آپ کے دیدار کی۔ مصاحبت کی یعنی ان سے ملنے کی۔ مصاحبت کی دیکھیے الفاظ آیا ہے، مصاحبت یعنی ان سے ملنے کی لگن تھی، ملنے کی چاہ، ان سے ملنے کی چاہ تھی۔ اسی فکر میں غلطہ وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ غلطہ یعنی الجھن، پریشانی کے، غلطہ یعنی الجھن یا پریشانی کے، وہ بڑے پریشان رہتے تھے۔ اب اس میں ایک لفظ ہے ایام۔ ایام بہت آسان ہے، یہ آپ لوگوں کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ یوم کی جمع ہے ایام یعنی دن۔ یعنی وہ اللہ کے رسول سے اس قدر بے انتہا محبت رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ تو ان سے ملاقات کے لیے وہ ہمیشہ ایک دم بے چین رہتے، پریشان رہتے، الجھن میں رہتے، اور اسی طرح سے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ دیکھیے اگر آج کے دور میں کسی کو دیکھا جائے، اگر کبھی اسے اس طرح سے ناظم اعلیٰ بنا دیا جائے اور اتنی رقم اسے دی جائے تو اسے انکار نہیں کرے گا، لیکن کیونکہ یہ ایک صحابی رسول تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یہ بالکل مان لیا کرتے تھے کہ جو وہ فرماتے تھے اسے یہ قبول کرتے اور اسی پہ قائم رہتے کہ اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا تھا، ان سے ایک عہد دیا تھا، فرمایا دیا تھا کہ بھائی زندگی کیسے گزاری جائے۔ تو زندگی کیسے گزارنا ہے؟ ایک سفر کی طرح ہے کہ جتنی ضرورت سفر میں ہوتی ہے بس اتنی ہی چیز۔ تو بالکل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے، وہ اللہ کے رسول کی کس طرح سے پیروی کر رہے ہیں، اور وہ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ یعنی خیرات کر دیا کرتے تھے، خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ جو آمدنی تھی 3 درہم تھی۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے، 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یہی ان کے معاملات میں شامل تھا۔ معاملات میں یعنی روزانہ میں۔ اسی حالات میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے۔ علیل یعنی بیمار، علیل یعنی بیمار۔ علیل یعنی بیمار کے معنی ہوتے ہیں۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، عیادت کے لیے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رونے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا، یعنی ہم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان کا کل اثاثہ یعنی ان کی ملکیت، یعنی کتنے ان کے پاس میں پیسے تھے، ان کا اثاثہ یعنی اثاثہ ملکیت، ان کی ملکیت کتنی تھی؟ 1 بڑا پیالہ اور 1 تسلا تھا۔ تسلا ایک جو پیتل وغیرہ کی جو پلیٹس آتی ہیں اس کو کہتے ہیں تسلا، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے کتنے بڑے صحابی رسول گزرے ہیں یہ، کہ انہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ دین حاصل کیا، اسلام کے دائرے میں آئے، بڑی تکلیفیں رنج جھیلے انہوں نے، اور انہیں بعد میں مدائن کا ناظم اعلیٰ بنا دیا گیا۔ لیکن انہوں نے ناظم اعلیٰ بننے کے بعد میں بھی وہ بالکل ایک دم سادی زندگی گزارتے تھے، اور جو عطیہ ملتا وہ بھی کبھی لیتے اور کبھی خیرات کر دیتے۔ بس جو محنت کر کے ان کو جو 3 درہم ملتے تھے اس میں سے بھی وہ 1 درہم سے کچھ وہ چیزیں خریدتے تھے، کھجور کی پتیاں وغیرہ خریدتے، دوسرا 1 درہم سے وہ گھر خرچ کرتے، اور 1 درہم وہ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ پھر بھی ان کے اوپر خوف اتنا تھا، اللہ کا خوف اتنا طاری تھا کہ پتہ نہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی برابر کیا کہ نہیں۔
کیونکہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا وہ ان کے لیے پتھر کی لکیر ہوا کرتی تھی صحابہ کے لیے. تو وہ اس لیے پریشان تھے کہ کہیں میں اپنے محبوب کو کس طرح سے جا کے منہ دکھاؤں گا کہ میرے پاس میں اتنا سامان ہے، تو میں کہیں غلط تو نہیں ہوں. اس وجہ سے وہ بڑے رونے لگے. اور آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے. انتقال کے وقت 80 برس کے تھے. ان کا مزار مدائن عراق میں ہے. دیکھیے صحابہ کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. صحابہ جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں سب ایسے ہی اللہ کے رسول سے بے انتہا عشق و محبت کرتے تھے، اور اسی عشق و محبت کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا کہ اللہ نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی. جنتی بھی ہے، وہ جنتی ہی لوگ تھے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا. رضی اللہ یعنی راضی ہو گیا، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو یہ حضرت سلمان فارسی کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا کہ ایک مجوسی کے گھر میں پیدا ہوئے، پھر اپنے ہی مذہب سے ان کو پسند نہیں تھا تو گرجا گھر سے گھومتے گھومتے پھر کھجوروں والی زمین کی طرف ان کا جانا، پھر وہاں سے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا، پھر دھیرے دھیرے اسلام کے دائرے میں آنا، اور پھر مکمل طور پہ اسلام قبول کر کے اسلام کی کس طرح سے انہوں نے خدمت کی. اور خوف خدا بھی وہی اتنا تھا کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عشق اتنی محبت تھی کہ وہ ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے. اور آخری وقت میں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کا انتقال ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ تھی ایک صحابی رسول کے بارے میں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کچھ اس کے مشقی سوالات ہے. دیکھیے یہ سارے الفاظ معنی آپ کے پاس میں موجود ہے، پیچھے سے آپ دیکھ لیجئے. آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے اب یہاں پہ جو دکھا ہے ویب خاکہ، دیکھیے آپ یہ ویب خاکے آپ کو 2 مارکس کے آتے ہیں پیپر میں. اب اس میں دیا ہے حضرت سلمان فارسی. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلا نام کیا تھا ان کا؟ تو پہلا نام ان کا تھا ماہویہ. پھر اس کے بعد کیا پوچھا ہے؟ دوسرا نام. اب دوسرا نام کیا تھا ان کا؟ تو سلیمان، حضرت سلمان. اور والد کا نام کیا تھا ان کے؟ تو والد کا نام اگر دیکھیے آپ لوگ، ان کے والد کا نام تھا یوز خشان بن مرسلان. یہ ان کے والد کا نام تھا. پھر آخر میں دیا ہوا ہے سکونت، یعنی انہیں سکونت کہاں پر ہے؟ سکونت کہاں تھی ان کی؟ ہرمز کی. ہرمز، آپ ہرمز میں پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ایک اس کا خاکہ ہو گیا. اب دوسرا دیکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے کہ ان کی جائے پیدائش کہاں کی ہے. یہ آپ لوگوں کو اس طرح سے آئیں گے. تو جائے پیدائش کہاں کی ہے؟ تو ہرمز کی ہے. خاندان ان کا جو کون سا تھا، کس خاندان سے وہ تعلق رکھتے تھے؟ تو ایک مجوسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اور علاقہ کون سا تھا ان کا؟ تو اصفہان کے تھے. اور ناظم اعلیٰ تھے. تو ناظم اعلیٰ کہاں کے تھے؟ وہ مدائن کے تھے. اب میں یہاں لکھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. دیکھیے ہرمز ایک، دوسری خاندان اصفہان، تیسرا علاقہ، سوری معاف کیجیے گا، خاندان جو تھا وہ مجوسی تھا. اور علاقہ کون سا تھا ان کا؟ اصفہان. اور کیا دیا ہے آپ نے؟ ناظم اعلیٰ. ناظم اعلیٰ کہاں کے تھے؟ وہ مدائن کے تھے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے تیسرا سوال ہے کہ اس میں دیکھیے مخفف دیا ہوا ہے
یعنی رے اور دواد. اس نشان کا فکرہ اور اس کے معنی لکھیے. تو اس نشان کا فکرہ جو ہے اس کے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے معنی ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہاں پہ کہ اس نشان کی کیا فکرہ آئے گا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے معنی ہو گئے جس سے اللہ راضی ہو گیا. آئیے چوتھا سوال دیکھتے ہیں. والد کے برہم ہونے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیا پہنانے کا سبب تحریر کیجیے. اب آپ دیکھیے یہ پہلے صفحے پر ہی اس طرح اس کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ حضرت سلمان کے والد نے ان کے پیروں میں بیڑیا کیوں پہنا دی تھی، اس کا سبب تحریر کرنا ہے. تو اس کا جواب ایسا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کو ان کے والد نے کھیت میں جانے کے لیے کہا تھا. کھیت میں جانے کے بعد جب وہ لوٹ رہے تھے تو انہیں ایک گرجا گھر نظر آیا اور وہ اس گرجا گھر میں چلے جاتے ہیں. گرجا گھر میں جا کر وہ وہاں کے پادری کی رسومات اور عبادت کو دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مجوسی خاندان سے تھے اور ان کو ان کا خاندان پسند نہیں، یہ مجوسی تھے اور ان کو ان کا مجوسی مذہب پسند نہیں تھا. تو یہ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں کی عبادات رسومات دیکھی تو ان کو بہت پسند آئی، ان کو بہت متاثر کیا. یہ کافی دیر تک وہاں رہے اور اس کے بعد جب یہ گھر آئے تو ان کے والد کو ساری روداد انہوں نے سنائی کہ میں چرچ وہ اس میں گیا تھا اور وہاں پہ ان کی رسومات اور عبادت دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوا. اس سے ان کے والد کیا ہو گئے؟ برہم ہو گئے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں پہنا دی ہوں گے. یہ اس کی سبب تھا کہ وہ وہاں جا کر ان کی عبادت گاہ میں ان کی رسومات اور عبادت کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کے والد نے ان کے پیروں میں بیڑیاں پہنا دی. اس کے بعد سوال ہے پانچواں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کے کھجوروں والی سرزمین تک پہنچنے کے مراحل اپنے الفاظ میں لکھیے. اب دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھجوروں والی سرزمین تک کیسے پہنچے. تو آپ کو یاد ہوگا جو اموریہ تھا، اموریہ کا علاقہ تھا، اموریہ میں ایک راہب تھے. تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ایک دین کا ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، یعنی ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ کہاں ہے؟ وہ کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کریں گے. تو یہ اس راہب نے ان کو بتایا کہ وہ کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے. جس کی ہجرت کریں گے. حضرت سلمان فارسی کھجوروں والی زمین کی طرف کس طرح سے پہنچتے ہیں؟ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بھئی یہ کہاں ہے، اور اسی دور کے اندر اموریہ کے اندر عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا. تو عربوں کا جو قافلہ آیا ہوا تھا اس کے ساتھ میں حضرت سلمان فارسی چلے گئے، اپنا سارا مال و اسباب لے کے ساتھ میں چلے گئے. تو ان عربوں نے کیا کیا کہ ان کا مال و اسباب لے لیا اور انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں، یعنی وادی قورا میں ایک یہودی کے ہاتھ سے ان کو بیچ دیا تھا. اور وہ یہودی نے بھی ان کو ایک دوسرے یہودی کو مدینے میں، ایک جو یہودی تھا اس یہودی کو انہوں نے ان کو مدینے میں بیچ دیا تھا. اس طریقے سے وہ کھجوروں والی سرزمین یعنی مدینے پہ پہنچے تھے. چھٹا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں جن کا ذکر عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی سے کیا تھا ترتیب وار لکھیے. دیکھیے حضرت سلمان فارسی سے جو عیسائی راہب تھے، جو ان کا پیشوا تھا، اس نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک نبی آنے والے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ ان کی نشانیاں کیا رہے گی، میں انہیں کیسے پہچانوں گا. تو اس راہب نے انہیں 3 نشانیاں بتائی کہ ایک پہلی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیں گے، آپ ان کو صدقہ دیں گے تو وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، وہ ہدیہ قبول کریں گے یعنی تحفہ قبول کریں گے. اور تیسری جو نشانی بتائی کہ ان کے شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ راہب نے 3 نشانیاں بتائی تھی. پہلی کون سی نشانی بتائی تھی؟ کہ وہ صدقے کا مال نہیں لیں گے، دوسرا ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسرا ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں 7ویں سوال کی طرف. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتے مواخطہ میں بندھنے والے صحابی کا نام تحریر کیجیے. آپ کو یہ یاد ہوگا
کہ اللہ کے رسول نے کس کے ساتھ میں ان کا رشتہ مواخذہ کیا تھا، یعنی بھائی چارگی کا کس سے رشتہ قائم کیا تھا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا رشتہ کیا تھا، ان کو ان کا بھائی بنائے تھے۔ 8واں سوال دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں نشانیوں کو پرکھنے کا طریقہ لکھیے۔ اب دیکھیے 3 نشان تو پہلے راہب نے بتایا، اب حضرت سلمان فارسی کو 3 نشانیاں معلوم تھی، اور جب ان کو پھر ایک روز کیا ہوا کہ وہ ایک اپنے یہودی مالک کے باغ میں کام کر رہے تھے، اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ بھائی کہ نبی ایک آئے ہوئے ہیں، تو وہ بڑے بے چین ہو گئے اور وہ ان سے ملنے کی انہوں نے تدبیریں نکالی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے روز انہوں نے، جیسے راہب نے بتایا تھا کہ ان کی 3 نشانیاں ہیں، تو وہ پرکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، پہلے روز کھجور لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ان کے مجلس میں، اور ان کو یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں ان سے لے لی اور تمام کھجوریں صحابہ میں تقسیم کر دی۔ تو حضرت سلمان فارسی بڑے خوش ہوئے کہ یہ میری یہ پہلی جو نشانی تھی وہ پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر وہ دوبارہ کھجوریں لے کے آتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول کے حضور میں پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، یعنی یہ تحفہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ کھجوریں تناول فرماتے اور صحابہ میں تقسیم کر دیتے۔ اب یہاں حضرت سلمان فارسی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ 2 نشانیاں مکمل ہو گئی ہے۔ اب تیسری نشانی کے لیے بڑے بے چین ہوتے ہیں۔ تو تیسری نشانی اس طرح سے پوری ہوتی ہے کہ ایک روز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی جانب، یعنی ان کی پشت کی جانب بیٹھتے ہیں، اور وہاں پر سے جب ان کے شانوں سے، اللہ کے رسول کے شانوں سے جب کپڑا ہٹ جاتا ہے تو وہ مہر نبوت کو دیکھ لیتے ہیں اور اسے جا کے چوم لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ تینوں نشانیاں ان کی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت سلمان فارسی تینوں نشانیاں جان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 9واں سوال۔ اہل خانہ کے تعلق سے حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء کو جو تاکید کی اسے لکھی۔ اب حضرت سلمان فارسی نے کیا ابو درداء کو تاکید کی تھی کہ حضرت ابو درداء جو تھے وہ بڑی عبادت گزار تھے، وہ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادتوں کی کثرت کے ساتھ ان کو حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ تم پر تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی اس میں حق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تم پہ رات میں جاگ کر عبادت کرنا اور اس میں سونا بھی ضروری ہے، یعنی رات جاگنے کے ساتھ ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء کو جو تاکید کی تھی، کہ کیا تاکید کی تھی کہ ایک تو پہلے جو عبادت کرتے ہیں، عبادت کی کثرت میں، اللہ کی عبادت کی کثرت میں وہ اہل خانہ سے غفلت نہ برتے، اور ساتھ میں رات کی عبادت میں سونا بھی ضروری ہے، یہ ان کو تاکید کی تھی۔ آئیے 10واں سوال دیکھتے ہیں۔ ابتدائی اسلامی جنگوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شامل نہ ہونے کا سبب لکھیے۔ یہ میں نے ابھی اس سے پہلے بھی آپ کو پیراگراف پڑھتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک یہودی کے غلام تھے، اس لیے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے جو جملے کہے انہیں نقل کی تھی۔ اب دیکھیے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کہا تھا۔ سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے۔ کیا کہا تھا؟ سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے۔ اور دوسرا، اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی بھی اس کو پا لے گا۔ تیسرا، جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور لوگ جنت کے مشتاق ہے اور جنت سلمان کی مشتاق ہے نا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے لیے جملے کہے تھے۔ سمجھ میں آیا آپ کو بچوں؟ دیکھیے کون سے 3 جملے کہے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے، کہ ایک کہ سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے، دوسرا اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اسے پالے گا، اور تیسرا تھا
جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور لوگ جنت کی مشتاق ہے، جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر 12۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر روشنی ڈالی۔ اب غزوہ خندق کے ٹائم میں کیا ہوا تھا؟ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر مدینے پہ حملہ کیا، تو انہوں نے مدینے کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ ہم کیوں نہ اس کے اطراف میں خندق کھود دیں، اور بڑی خندق کھودی گئی، اور بڑی طویل اور لمبی خندق کھودی گئی، اتنی چوڑی اور لمبی خندق کھودی گئی تھی کہ جو یہودیوں کے اور مشرکین کے گھوڑے اسے پار نہیں کر پائے، اور اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی کے یہ بتائے ہوئے راستے پہ چل کر یہ خندق کی جنگ، غزوہ کی جنگ جو ہم جیت گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے 13واں سوال ہے، ایران پر لشکر کشی کے وقت اسلام لشکر کے رہنما کا نام لکھیے۔ دیکھیے ابھی میں نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تھی، یعنی فوجی حملہ کیا گیا تھا، تو اسلامی لشکر کے رہنما کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 14واں سوال دیکھتے ہیں، اس جنگ کا نام لکھیے جس میں منجنیق استعمال کیا گیا۔ آپ بتائیے، سوچیے بچے کہ کون سی جنگ کے اندر منجنیق کا استعمال کیا گیا تھا؟ کیا خندق غزوہ کی جنگ میں، غزوہ خندق میں، یا طائف کی جنگ میں؟ اس جنگ کا نام لکھیے، کون سی ہے وہ؟ طائف کی۔ تو طائف کی جنگ کے اندر منجنیق کا استعمال کیا گیا تھا۔ مدائن کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے حضرت سلمان فارسی کے معمولات بیان کیے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ وہ ایک مدائن کے ناظم اعلیٰ تھے، اور اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ کھجور کے باغ کے پیڑوں کے نیچے وہ کیا کرتے تھے؟ ٹوکریاں اور چٹائیاں بناتے تھے۔ حکومت کی جانب سے جو عطیہ ملا کرتا تھا وہ اسے کیا کبھی لیتے یا کبھی اسے خیرات کر دیا کرتے تھے، اور جو وہ روپے کمایا کرتے تھے، جو روزانہ کی آمدنی ان کی 3 درہم کی تھی، یہی جو ٹوکریاں اور ساتھ میں چٹائیاں بنتے تھے، اس کی وجہ سے جو ان کی آمدنی ہو جاتی تھی 3 درہم کی، اس میں سے 1 درہم سے وہ پھر سے چٹائیاں وغیرہ خریدتے، پتے خریدتے تھے کھجوروں کے، اور 1 درہم سے اپنا گھر چلاتے، اپنے اہل خانہ کی کفالت کرتے، اور 1 درہم وہ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے ان کے زندگی کے تمام معاملات چلا کرتے تھے۔ یہ سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ مدائن کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے حضرت سلمان فارسی کے کیا معاملات تھے، یعنی ان کے روزانہ کے معاملات کیا تھے؟ تو ان کے یہی تھے معاملات۔ ٹھیک ہے، آئیے 16 نمبر پہ دیکھ لیتے ہیں۔ 16 کون سا ہے؟ وفات کے وقت حضرت سلمان فارسی کے رونے کی وجہ تحریر کیجیے۔ ابھی ہم لوگوں نے آخر میں دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی کیوں رو رہے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی کو یہ خوف تھا کہ کہیں انہوں نے عبادت میں غفلت تو نہیں برتی، اور وہ بڑے پریشان تھے کہ کہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد جو لیا تھا کہ انہوں نے وہ توڑ تو نہیں دیا۔ انہوں نے عہد لیا تھا کہ جو سارا ساز و سامان ہے ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا سامان ہے، میں اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ عشق رسول ہے جو اللہ کے رسول سے ان کو محبت تھی بڑی، اس کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا کے منہ دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ 16 آپ کے سوالات ہو گئے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک یہ دیکھ لیتے ہیں، دیے ہوئے حروف کے نمبروں کے مطابق ذیل کے جوابی نمبروں سے صحیح ترتیب نقل کر کے بننے والا لفظ لکھیے۔ اب یہاں دیکھیے، آپ دیکھیں گے کیا لکھا ہے؟ پائیداری۔ ایک ہے پائیداری اور ایک ہے مضبوطی کے معنی والا لفظ۔ اب یہاں ایک لفظ آیا تھا استقامت، پہلے ہی اس میں ہے استقامت۔ اب نیچے دیا حروف کے نمبر دیے گئے ہیں، جیسے الف ہے، اس کے لیے 1 1 ہے،
پہ دیا ہے تے، ان کے لیے 2 نمبر دیے ہیں. 7 میں دیا ہے سین قاف میم، سین قاف میم. سین کے لیے دیا ہے 3، قاف کے لیے 4 اور میم کے لیے 5. اب اس میں دیا ہے کہ حروف کے نمبر لگائیے. اب استقامت جو لفظ ہے، اب دیکھیے میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. استقامت، اب استقامت میں جیسے پہلے الف ہے تو الف کے لیے کون سا اپنا، آپ نیچے دیکھیے اس میں آپشن دیے ہوئے پہلا دوسرا تیسرا، تو اس میں آپ دیکھ لیجیے استقامت میں الف کے لیے آئے گا 1، سین کے لیے آئے گا 3، تے کے لیے آئے گا 2، قاف کے لیے آئے 4، الف کے لیے آیا 1، میم کے لیے آیا 5 اور تے کیا ہے. تو دیکھیے بچوں اس میں آپ میچ کیجئے کہ کون سا آپشن صحیح ہے. استقامت ہم جب لکھیں گے تو استقامت میں الف فرسٹ 1 3 2 4 1 5 4، تو یہ اس کا جواب جو آئے گا آپ کا آپشن میں جو دیا ہوا ہے سیکنڈ نمبر کا آپ کا آئے گا. اس میں جواب آ جائے گا استقامت. یعنی استقامت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پائیداری، مضبوط رہنا، یعنی اپنی بات پہ قائم رہنا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک دوسرا پھر ایک دیا ہوا ہے غزوہ، نیچے دیا ہوا حرف کے نمبر دیے. اس جنگ میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اس مفہوم کا لفظ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ میں شامل تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کی جنگ میں شامل تھے. اب اس کے لیے بھی یہاں پہ لفظ کے لیے انہوں نے ورڈ دیے ہوئے 2 3 اور 4. اب غزوہ کیسا لکھتے ہیں؟ تو پہلے ہم لفظ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب غین کی کیا ہے 2، زے کے لیے کیا ہے 1، واو کے لیے کیا ہے 3 اور 4. یہ اس کا جواب ہے 2 1 3 4. تو یہ بھی آپشن کون سا آئے گا 2 1 3 4. تو یہ کون سا جواب آئے گا 3 نمبر کا آپشن آ جائے گا. ٹھیک ہے. بہت آسان ہے. آپ کو الفاظ کے اگر معنی معلوم ہو اور آپ نے اچھے سے سبق کو مطالعہ کیا ہو، اس کو اچھے سے پڑھا ہو، تو آپ یہ آسانی سے ایک دم حل ہو جائے گا. کوئی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے حضرت سلمان فارسی کے ذیل کے بیان سے مفرد مرکب جملے لکھیے، ہے نا. مخلوط جملے الگ کر کے تحریر کیجیے. اب اس میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ مفرد جملہ کسے کہتے ہیں. مفرد جملہ معلوم ہے، مرکب جملہ آپ کو معلوم ہوگا، اس کی تعریف. مخلوط جملے کی بھی تعریف آپ کو معلوم ہوگی کہ مفرد جملہ کسے کہتے ہیں. ایسا جملہ جس میں ایک فعل ہو اور وہ پورے معنی مکمل ادا کرے. فعل کے معنی ہوتے ہیں کام کے. اور مرکب جملہ کسے کہتے ہیں؟ مرکب جملہ 2 فعل ہو، جس میں 2 فعل ہو، یعنی ایسا مرکب 2 ایسے جملے ہو جو اپنے پورے کے پورے معنی مکمل ادا کرے اور اسے حرف جار سے وہ جوڑے جاتے ہو. یعنی اس میں 2 مفرد جملے ہوں گے جو اپنے پورے معنی مکمل ادا کریں گے. اور اس کے بعد ہے مخلوط جملے الگ کر کے تحریر کیجیے. تو مخلوط جملے کی تعریف کیا ہے؟ مخلوط جملہ ایسے 2 یا 2 سے زائد جملے جس میں 2 یا 2 سے زائد جملے جس میں ایک جملہ یعنی ایک فقرہ دوسرے فقرے کے تابع ہو اور تابع فقرہ ہو اور اس کے وہ پورے معنی مکمل ادا کرے، وہ مخلوط جملہ کہلاتا ہے. اب دیکھتے ہیں. اس میں پہلا ہے میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں. اب اس میں کیا ہے؟ میں اسم ہے، یعنی میں میرے بارے میں بات ہوئی، یعنی میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی. یہ کیا ہے؟ مفرد جملہ ہے. اس کے بعد دوسرا دیکھیے تم دیکھتے ہو. یہاں ایک جملہ یہ بھی بات ہو گئی تم دیکھتے ہو، ہے نا. یہ بات ایک فعل ہو رہا ہے نا یہاں پہ کہ تم دیکھتے ہو کہ. اب یہاں کہ ہے یہ حرف جار ہے. عرب میری عزت کرتے ہیں. اب یہاں اس جملے میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 جملے ہیں، 2 مفرد جملے سے مل کر ایک مرکب جملہ بنتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں. تم دیکھتے ہو کہ عرب میری
अरब मेरी इज्जत करते हैं। अब ये एक जुमला है पूरा, तुम देखते हो, एक मुफरद जुमला हो गया, और ये के, ये हुर्फ जार है ना, और ये एक जुमला है, अरब मेरी इज्जत करते हैं, तुम देखते हो, अरब मेरी इज्जत करते हैं। ये दो जुमले, ये दोनों भी अपने पूरे पूरे माने मुकम्मल अदा करते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा है, अगर तुम इस्लाम ले आए तो तुम्हारे लिए वैसे ही हुकूक होंगे। अब तीसरा देखिए, अगर तुम इस्लाम ले आए तो तुम्हारे लिए वैसे ही हुकूक होंगे जैसे हमारे लिए है। अब इसमें आप लोग देखिए, नहुम जमात का सबक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ ताबे फिक्रे का जिक्र है, मखलूत जुमला। तो इसमें भी ये जो जुमला है कि अगर तुम इस्लाम ले आए तो तुम्हारे लिए वैसे ही हुकूक होंगे जैसे हमारे लिए है। अब इसमें लफ्ज़ जैसा आया, अब मखलूत जुमले समझने के लिए आसानी है कि उसमें जैसे, जो और जब, ये ऐसे लफ्ज़ आए तो समझ लीजिए कि ये ताबे फिक्रा है, और ये ताबे फिक्रे होने से ये जुमला मखलूत जुमला होगा। ठीक है। तो ये अगर तुम इस्लाम ले आए तो तुम्हारे लिए वैसे ही हुकूक होंगे जैसे हमारे लिए, तो ये मखलूत जुमला है। चौथा है, तुम पर वही अहकाम वाजिब होंगे जो हम पर है। देखिए, पहले जुमले में जैसे और दूसरे जुमले में क्या आया, जो आया, तो ये ताबे जुमला है, तो यानी जो हम पर है, तो ये मखलूत जुमला होगा। ठीक है। आप देखते हैं आगे जिल के अल्फाज के लिए सबक से एक लफ्ज तलाश करके लिखिए। अब आग को पूजा करने वाला, आग को पूजने वाला, तो आग को पूजने वाला, आग को पूजने वाले को क्या कहते हैं, मजूसी। ठीक है। दूसरा है किले के एतराफ हिफाजत, किले के एतराफ हिफाजत के लिए खोदी जाने वाली खाई, खोदे जाने वाली खाई क्या कहते हैं उसे, खोदे जाने वाली खाई को क्या कहते हैं, खंदक। ठीक है। ये दो हो गए आपके, पहला हो गया और ये दूसरा। तीसरा क्या था, तांबे या पीतल का तश्त, तो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, तांबे या पीतल का तश्त, इसे क्या कहते हैं, तसला। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, तसला कहते हैं। उसके बाद चौथा है, क्या दिया है, जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। कौन सी जंग में शिरकत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गजवा। ठीक है। गजवा की जंग में आपने शिरकत की थी। उसके बाद दिया हुआ दिए हुए पैराग्राफ में इक्तबास का खुलासा लिखिए, तो आप पैराग्राफ देख लीजिए। इसमें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का ये दौर जिसमें गुलामों मुल्कों का हुक्मरां, और तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए और उसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी तो ये अभी मुफर्रद जुमले और मैंने जो आपको बताया अभी कि इसमें जो दिया है अमले कवायद, हुर्फ जार, खत कशीदा, हरूफ पर तवज्जो देते हुए ज़ेल के जुमलों को पढ़िए। अल्लाह ताला के बरगुज़िदा बंदे हमेशा हक की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। देखिए इसमें की, मैं, का, के, से, को और ने, तक, ये ऐसे जो अल्फाज है, ये जो ये लफ्ज़ है, जितने भी, ये सारे के सारे जो है ये हुर्फ जार है। इतने हुर्फ मिलेंगे, ये सब क्या है, हुर्फ जार है। तो खैर जब हम ये हुर्फ जार या ज़ेर इज़ाफ़त या वाव अतफ़ यानी कवायद जब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उस वक्त सारे के सारे उसमें हम कवायद को मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है।
مجھے امید ہے بچوں کہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی، اور اگر کچھ پڑھانے میں غلطی لرزش ہو گئی ہے تو معاف کیجیے، لیکن کوشش کیجیے کہ دیکھیے آپ کے پاس وقت کم ہے اور ایگزام بہت قریب ہے، پڑھائی مکمل نہیں ہو پائی ہے بچوں کی، کسی کے وہاں آن لائن کا مسئلہ، کسی کے وہاں کافی حالات اس وقت اچھے نہیں تھے، اس لیے بچے پڑھ نہیں پائے، لیکن آپ کوشش کیجیے پڑھنے کے لیے، اور اس کے لیے یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ آگے انشاءاللہ پھر دوسرے کے لیکچر میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.